بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، چاہے آپ پاکستان کے اندر موجود ہیں، چاہے آپ ایک عام شہری ہیں، چاہے سیاسی ورکر ہیں، چاہے بزنس مین ہیں، اور چاہے کوئی آپ ملازم پیشہ آدمی ہیں، چاہے آپ ملک کے اندر موجود ہیں یا چاہے ملک سے باہر آپ کام کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں۔ جو بھی پاکستان کا درد رکھتا ہے اور جو بھی جس کا سٹیک پاکستان کے ساتھ ہے، اس کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر لگی ہوئی ہیں کہ فیصلہ کیا آنے جا رہا ہے، فیصلہ کیا ہوگا۔ ہر ایک کا ایک ہی سوال ہے کہ الیکشن کی تاخیر سے متعلق جو از خود نوٹس کی سماعت ہو رہی ہے، اس کا فیصلہ کیا آنے والا ہے، اور اس کے فیصلے سے ملک کی سیاست پر، ملک کی معیشت پر، ملک کی حکومت پر اور سپریم کورٹ آف پاکستان پر کیا اثر پڑنے جا رہا ہے۔ یہ معاملہ انا کا لگتا ہے یا بقا کا لگتا ہے، لیکن معاملہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، اور اس پردے کے پیچھے کون کون ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جب تاریخ لکھی جائے گی تو پھر یہ کردار سامنے آئیں گے کہ کس طرح کس کا کیا کردار رہا ہے، اور کس طرح کس نے کیا اپنا رول پلے کیا ملک کی بقا کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے اور ملکی اداروں کی سلامتی کے لیے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بنتے ٹوٹتے یہ بینچ جو ہیں ملک کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ معاملہ ایک نکاتی معاملہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے جب اسمبلیاں تحلیل کی گئیں تو یہ پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں۔ انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کیں اور آنن فانن ان تمام اراکین اسمبلی کو جو لاکھوں ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچے تھے انہیں گھر بھیج دیا گیا، اسمبلی تحلیل ہو گئی، اور پھر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر کروائے جائیں۔ معاملہ یہی نہیں رکا، لیکن جو ہے وہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں تھا کہ ایک شخص کے کہنے پہ جو ہے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور اسمبلیوں کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ گورنرز کو تاریخ کا کہا گیا، صدر پاکستان کو تاریخ کا کہا گیا، الیکشن کمیشن جو ہے وہ انوالو ہوا، اور یہ کہانی بنتے بنتے جا پہنچی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب نے از خود نوٹس لیا اور تمام سٹیک ہولڈر کو طلب کر لیا۔ پہلے یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ معاملہ تھا سی سی پی او لاہور ڈوگر صاحب کی ٹرانسفر کا، اور بینچ تھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا اور مظاہر النقوی صاحب کا۔ 2 رکنی بینچ تھا جو اس ٹرانسفر سے متعلق جو ہے وہ کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ اب تو صاحب اندازہ لگا لیں کہ معاملات کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ آگے چلتے ہیں، اور پھر چل کے جب تنقید ہوتی ہے اداروں پر، سپریم کورٹ آف پاکستان پر، تو پھر آج جناب چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا کہ ججوں پر تنقید کی جا رہی ہے مختلف سیکشن کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے بھی اور مختلف سیاستدانوں کی طرف سے بھی۔ یہ معاملہ الیکشن کا نہیں تھا، یہ معاملہ تھا سی سی پی او لاہور کی ٹرانسفر کا، جس میں ان 2 رکنی بینچ نے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا اور ان سے پوچھا کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے۔ جب الیکشن سے متعلق بات چیت چلی تو انہوں نے اپنا ایک نوٹ لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ معاملہ الیکشن کا ہے اور اس پہ از خود نوٹس لے کے اس کیس کی سماعت کی جائے۔ پھر جب از خود نوٹس لیا گیا، ناظرین میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انٹر لنک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور کیسے کیا کس اسٹیج پہ آیا اور آگے پھر کیسے یہ معاملہ بڑھ رہا ہے۔ 7 رکنی بینچ بنا۔ 7 رکنی بینچ میں جو ہے 2 ججز معزز جج صاحبان پر، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر النقوی صاحب پر عدم اعتماد کر دیا گیا، حکومت کی طرف سے بھی اور تمام جماعتوں کی طرف سے بھی جو سٹیک ہولڈر تھیں، جو فریق اس کیس میں تھیں، جنہوں نے کہا کہ کیونکہ ان 2 جج صاحبان نے پہلے ہی اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے، پہلے ہی اپنا ویو دے دیا ہے، تو ان کا اس بینچ سے جڑے رہنا، یہ اس بینچ کا حصہ ہونا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے، لہٰذا ان 2 جج صاحبان کو الگ ہونا پڑا۔ پھر معاملہ گیا 5 رکنی بینچ پہ،
5 رکنی بینچ کی سماعت ہوئی، اور اس سے پہلے جب یہ 9 رکنی بینچ، پھر 7 رکنی بینچ، اور پھر 5 رکنی بینچ جو ہے وہ ہوا، تو جو جب فیصلہ آیا تو یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ 3-2 کے تناسب سے آیا ہے، لیکن حکومت اور جو باقی جج صاحبان کے جو اختلافی نوٹ تھے، اور پھر بعد میں 2 جج صاحبان نے اپنا فیصلہ بھی تحریر دے دیا، تو کہا یہ گیا کہ یہ فیصلہ 3-2 سے نہیں بلکہ 4-3 سے جو ہے وہ یہ از خود نوٹس مسترد ہو گیا ہے، یہ جو پلی تھی وہ مسترد ہو گئی ہے۔ تو پھر معاملہ ناظرین جب چلتا ہے تو الیکشن کمیشن اس فیصلے کی روشنی میں ہی تاریخ دے دیتا ہے۔ تاریخ دینے کے بعد پھر جب حالات بگڑتے ہیں، ملک کے معاشی صورتحال ابتر ہوتی ہے، تو پھر یہ معاملہ چلا جاتا ہے 8 اکتوبر تک۔ 8 اکتوبر کو الیکشن کے حوالے سے جب اناؤنس ہوا تو تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے ایک رٹ پٹیشن دائر ہوتی ہے، اور یہ رٹ پٹیشن جب دائر ہوتی ہے تو پھر ایک بینچ بن جاتا ہے، اور یہ بینچ بنتا ہے 5 رکنی بینچ، جس کی سربراہی جناب عمر عطا بنیال صاحب کر رہے ہیں۔ جب یہ کیس کی سماعت ہوتی ہے تو ایک دن پہلے، یعنی کہ جب بینچ ٹوٹتا ہے تو اس سے ایک دن پہلے جو 3 رکنی بینچ تھا، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، جسٹس امین الدین صاحب تھے، اور ایک اور جج صاحب بھی اس میں شامل تھے، تو اس میں جو قانون سازی ہو رہی ہے، قومی اسمبلی سے، سینیٹ آف پاکستان سے بل پاس ہوا جس میں از خود نوٹس کی تشریح کے حوالے سے کہ از خود نوٹس جو ہے کس طرح لیا جائے گا، اور اس کی اپیل جو ہے وہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، تو اس میں جو ہے وہ فیصلہ یہ آیا کہ جب تک قانون سازی کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا تو اس از خود نوٹس کو ہم نہیں سنیں گے، یہ فیصلہ آ گیا۔ اسی فیصلے کی روشنی میں جسٹس امین الدین صاحب نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کیا، اور یہ پھر بینچ 4 رکنی رہ گیا۔ اب 4 رکنی بینچ نے جو ہے آج سماعت کرنا تھی، یعنی کہ 31 مارچ 2023 کو اس 4 رکنی بینچ نے سماعت کرنی تھی۔ بینچ ٹوٹ گیا تھا، لیکن چیف صاحب نے بجائے نیا بینچ بنانے کے اسی 4 رکنی بینچ کو کنٹینیو کروایا۔ جب یہ اس کیس کی سماعت آج ہونی تھی تو اس سے پہلے ہی جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا اختلافی نوٹ آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس بینچ سے الگ ہوتا ہوں، چونکہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا، لہذا میرا اس بینچ کے ساتھ بیٹھنا بنتا نہیں ہے۔ معاملہ پھر خراب ہوا، اور یہ بینچ ایک دفعہ پھر ٹوٹ گیا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کبھی بینچ بن رہا ہے، کبھی ٹوٹ رہا ہے، کبھی بن رہا ہے، کبھی ٹوٹ رہا ہے، لیکن جو ہے وہ کیس اسی کیس کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے، کہ بار بار جب بینچ ٹوٹتا ہے پھر جو باقی جج بچتے ہیں پھر وہی سماعت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو آج بھی یہی ہوا کہ آج جب یہ 4 رکنی بینچ جو ہے جب اس نے سماعت کرنی تھی، تو پھر جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے اختلافی نوٹ اور اپنے آپ کو الگ کرنے کے فیصلہ کے بعد جو ہے یہ بینچ 3 رکنی رہ گیا۔ اب 3 رکنی بینچ جو ہے اس کی آج ہیئرنگ تھی، جس میں بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ حکومت اور جو پارٹیاں ہیں، سیاسی جماعتیں، وہ شروع دن سے ہی فل کورٹ کا جو ہے وہ سزا کر رہی ہیں، لیکن چیف صاحب نے، اس بینچ نے فل کورٹ بنانے کی سزا مسترد کر دی۔ ایک بڑے جو ہے وہ بڑے اہم ریمارکس جو ہے وہ سامنے آئے ہیں ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی اس کے متعلق بھی آگاہ کر دوں، کہ جس سے یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ بینچ جو ہے شاید یہ چاہ رہا ہے کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہو ملک کے اندر، اور تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ الیکشن کب ہونے ہیں اور کس طرح ہونے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بنیادی کام ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کسی بھی کورٹ کا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر نیشنل ڈائیلاگ ہو جائے ان دا انٹرسٹ آف نیشن اور پاکستان کے انٹرسٹ میں، جو بہتر ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں اور جو ہے وہ کوئی ڈائیلاگ کی صورتحال پیدا کریں، ڈائیلاگ شروع کریں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت کو ٹھوس وجہ بتائیں یا ڈائیلاگ شروع کر دیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ایک فریق پارٹی چیئرمین کی گارنٹی دے رہا ہے، اور شاید حکومت کو بھی ماضی بھلانا پڑے۔
ان کو حکومت کو یہ انہوں نے پیغام دیا کہ آپ ماضی بھلا کے جو ہے وہ چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ اسمبلیوں کی مدت ویسے بھی اگست میں مکمل ہو رہی ہے، اگر حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات ہوں تو کچھ دن کا ہم بھی وقفہ کر لیں گے، اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو آئینی کردار ادا کریں گے۔ یہ چیف صاحب فرما رہے ہیں عدالتی فیصلہ دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ ایک با اختیار فیصلہ ہوا ہے، ہر فریق کے ہر نقطے کا فیصلہ میں ذکر کریں گے۔ 20 ارب کے اخراجات پر پہلے عدالت کو بتائیں کہ 20 ارب کے اخراجات جو ہے وہ کیسے پورے کیے جائیں گے۔ یہ چند لائنیں میں نے آپ کو پڑھی، کافی لمبی چوڑی جو ہے وہ سماعت ہے، جو دن 11:30 بجے شروع ہوئی، پھر بینچ ٹوٹ گیا، پھر جو ہے وہ شروع ہونی تھی لیکن پھر 2 بجے شروع ہوئی، اور پھر یہ تھوڑی دیر پہلے ہی سماعت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، اور آخر میں چیف صاحب بھی جذباتی ہوئے، ان کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی بھر آئی مختلف ایشوز کا ذکر کرتے ہوئے، تو اس پہ بھی جو ہے وہ عرفان قادری صاحب نے کہا کہ کورٹ جذباتی نہیں ہوتی۔ تو معاملات یہ ہیں کہ یہ جو ہیئرنگ تھی یہ سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن معاملہ وہی ہے ناظرین کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور الیکشن اگر کروانے ہیں تو کیسے کروانے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور کورٹ کا کام ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ دیں کہ جس سے کوئی معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے، کیونکہ حکومت خود بھی جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ معاملات کو کسی نہ کسی طریقے، جیسے کہ انہوں نے قانون سازی کی اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے خود نوٹس لینے کے حوالے سے اس کو ختم کر کے جو ہے وہ 3 رکنی ایک کمیٹی کو دے دی جائے تاکہ وہ فیصلہ کرے کہ سماعت کس کیس پہ خود نوٹس لینا ہے یا کس کیس پہ نہیں لینا۔ معاملہ کیا ہے، اگر چیف صاحب خود فرما چکے ہیں کہ اگر ایمرجنسی ہو ملک میں تو پھر الیکشن نہیں ہوتے، یہ اس کیس کی ہیئرنگ میں ان کے ریمارکس تھے۔ مطلب یہ کہ لگ یہ رہا ہے کہ اگر جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ جو حکومت نے مشاورت کی ہے اور مختلف لیگل آپشن پہ غور کیا جا رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح اگر کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے جو کہ حکومت کے لیے قابل قبول نہ ہو تو پھر حکومت جو ہے وہ ایمرجنسی کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ یہ حکومتی لیول پر مختلف آپشن پر غور کیا جا رہا ہے، اور یہ اگر اس کیس کے فیصلے سے متعلق کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے اس کیس میں تو پھر یہ جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں، یا صوبے جو ہے اپنے صوبوں میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں، کیونکہ حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، جو چاہے امن و امان کی صورتحال ہو، چاہے معاشی صورتحال ہو، چاہے سیاسی صورتحال ہو، اور چاہے اوور آل صورتحال کو دیکھیں تو پھر بھی جو ہے وہ صورتحال ایسی بنتی ہے کہ شاید ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، کیونکہ یہ واحد راستہ ہوگا، کیونکہ اس کیس کی ہیئرنگ میں بھی جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اگر ایمرجنسی نافذ کر دی جائے تو پھر الیکشن شاید نہ ہو سکیں۔ تو یہ مختلف آپشنز ہیں، لیکن ایک اور معاملہ بڑا اہم ہے ناظرین کہ اس سارے سینیریو میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں پہ ہیں؟ زمان پارک میں موجود ہیں لیکن منظر سے غائب ہیں، اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ شاید زمان پارک میں بیٹھ کے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے۔ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ روز فواد چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور باقی لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان آتے ہیں، لیکن خان صاحب زمان پارک میں بیٹھ کر ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں اور اپنے پتے کھیلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے، یہ فیصلہ اگر آتا ہے، کیونکہ چیف صاحب نے فرمایا ہے کہ پیر کا دن جو ہے وہ بڑا اہم دن ہوگا، اور پیر کا دن ایک اچھا سورج جو ہے ایک اچھا پیغام لے کر ابھرے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ پیر کو کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن فی الوقت یہ سماعت پیر تک مکمل ہو چکی ہے، ملتوی ہو چکی ہے، اور اگر پیر کو فیصلہ آتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اور دوسری طرف جو قانون سازی ہوئی تھی وہ بھی صدر پاکستان کو بھیج دیا گیا ہے، اگر صدر پاکستان سائن نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا، اس کا ہم جائزہ لیں گے اپنے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔